بھیجے کسی قوم کو ہلاک و برباد کیا ہو۔ تمام قوموں کی تاریخ قرآن کے اندر، جن قوموں کی تاریخ یا جن انبیاء کی تاریخ موجود ہے، جن انبیاء کا ذکر موجود ہے، آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں، معصیت کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ذرا ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں، اللہ کا عذاب آ جائے اور مہلت نہ ملے۔ اسی لیے عزیزوں اور ساتھیوں اور بھائیوں، ایک تڑپ ہے دل میں، ایک خلش ہے دل میں، کہتا چلوں کہ اللہ سے ڈرو، گناہ کرتے ہوئے اور گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے، نافرمانیوں کی حالت میں وقت گزارتے ہوئے ڈرو اللہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا ہوا اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی، موت آ جائے، کہیں کسی نے شراب پی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی، موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹیلی ویژن کے اندر، ٹیلی ویژن کے سامنے، وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر کے بلو اور ریڈ اور گرین اور طرح طرح کی فلمیں بیٹھ کر دیکھ رہا اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ غور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت ڈرائیونگ کر رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو اور ہماری گاڑیوں کے اندر فلمی گانے لگے ہوئے ہوں اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوں اور اچانک حادثے کا شکار ہو جائیں اور زندگی کا تار ٹوٹ جائے۔ غور کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں ہماری موت آئے کہ ہمیں مہلت نہ ملے، نہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ لگائیں، غور کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کا مواخذہ کر لیتا، ان کو پکڑ لیتا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا، تو اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کوئی رینگنے والا جاندار موجود نہ ہوتا۔ جب قوم نوح پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نوح، اپنے ساتھ جانوروں کے جوڑے بھی رکھ لو، کیونکہ یہ عذاب ایسا ہے کہ جو تمہاری کشتی میں نہیں ہوگا اسے نجات نہیں مل سکے گی۔ ابن نوح نے کہا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ اللہ کر لیتا اور کرنے لگے، تو اس دھرتی پر کوئی رینگنے والی چیز موجود نہیں رہ سکتی، کوئی ذی روح بچ نہیں سکتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اس کے ہاں وقت متعین ہے، ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کا وقت آ جاتا ہے تب وہ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ اور سیکنڈ کے کسی حصے کے لیے بھی وہ مہلت نہیں دیتا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک اللہ کا وقت، مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، کاش کہ تم جانتے۔ نوح علیہ السلام نے یہ جملہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی نفس کا جب وقت آتا ہے تو اسے ہرگز آگے پیچھے نہیں کرتا، اسے مہلت نہیں دیتا، اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا اور
ہر گروہ کے لیے ایک میعاد، ایک مقررہ وقت متعین ہے. جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. عزیزوں اور ساتھیوں، جب اتنا ہمارے وقت کا معاملہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت آ جائے گا اور وہ وقت ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ گھڑی کب آنے والی ہے، لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے. اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے بشریت بتقاضائے بشریت گناہ کسی طرح کا ہو گیا ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو یا والدین کی نافرمانی ہو یا ان کی نافرمانی ہو جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، اگر یہ نافرمانی آپ کر رہے ہیں تو وقت سے پہلے توبہ کر لیں. آپ کو موقع دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ توبہ کر لو، ورنہ تو اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، ہم انسان ہیں، یوں غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، یوں معصیت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، یوں نافرمانیوں پر نافرمانیاں، گناہوں پر گناہ اور معصیت پر معصیت، بغاوتوں پر بغاوتیں، سرکشیوں پر سرکشیاں کرتے جاتے ہیں اور ہوش نہیں آتا ہے. انسیت ان اللہ اخرج آدم، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منہا الی الدنیا بذنب واحد، جنت سے صرف ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیا تھا. کیا بھول گئے ہیں ہم کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے ہیں؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب ہے، عزیز ذو انتقام ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غصے میں کر دیتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فانتقمنا منہم، تو ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، ان سے انتقام لے لیتے ہیں. عزیزوں اور ساتھیوں، وقت سنبھلنے کا ہے، اس عمر میں ہوش میں آنے کا وقت ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یوں غفلتوں میں، یوں نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، جب موت کے پنجے اس کے سامنے نظر آتے ہیں اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، اب دیکھ لیتا ہے کہ اب ہم اپنی بغاوت اور سرکشی سے اب باز نہیں آئیں گے، یا ہمارا اب بس نہیں چلے گا. موت سامنے نظر آتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے.